الملک آیت نمبر 19۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير۔ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور۔ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور۔ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہو رہی تھی۔ اب تلاوت شدہ آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ بھلا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کے طرف جو ان کے سروں پہ اڑتے ہیں۔ پرندے جو اوپر سروں کے اوپر اڑتے ہیں، فرمایا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو مسخر بنایا، اور پرندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر بنایا۔ ایک ایسے اندازے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شعور دیا ہے کہ وہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور پھر ان کو قبض کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں پھر سمیٹتے ہیں۔ اسی انداز سے وہ ہوا میں چلتے ہیں۔ فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبض، اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور پھر دوبارہ۔ ایسا اللہ پاک نے ان کو شعور دیا ہے کہ وہ پھیلاتے ہیں پھر دوبارہ اس کو ایک ساتھ کر لیتے ہیں۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہمیں بتلایا جا رہا ہے، لیکن ہر وزنی چیز جب اوپر ہو تو وہ گرتا ہے نیچے، اور یہ پرندے کیوں نیچے نہیں گر رہے ہیں، جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، فرمایا ان کو کسی نے نہیں تھاما، کسی نے نہیں روکا ہے مگر اللہ رب العزت۔ ہوا ان کے لیے مسخر ہے، وہ ہوا میں جا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، اور تمہارے سروں کے اوپر تم ان کو دیکھو تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت
تمہارے سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کتنا قدیر ذات ہے۔ آگے استفہام ہے، امن ھذا الذی ھو جند لکم، بلا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر بنے، ینصرکم من دون الرحمن، کہ اللہ سے تمہیں بچائے، تمہاری مدد کرے اللہ کے مقابلے۔ جس طرح تم نے اپنے معبودان باطلہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا ہے کہ وہ تمہارے مدد کرنے والے ہیں، بلا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی نہیں ہے، استفہام انکاری ہے، کون ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ان الکافرون الا فی غرور، مگر کافر وہ غرور میں مبتلا ہے۔ اللہ کی قدرت ان کو سمجھ آ رہی ہے لیکن ایمان ان کے مقدر میں نہیں ہے۔ اور پھر تیسری بات اللہ کریم فرماتے ہیں، امن ھذا الذی یرزقکم، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، تمہارا رازق کون ہے؟ ان امسک رزقا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو روک دے، رازق تو اللہ کی ذات ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو روک دے پھر کون ہے جو تمہیں کھلائے؟ تمہیں کھلانے والا، تمہیں پالنے والا، کاتب اسی کی ہو، اسی نے تمہیں بنایا ہے، اسی نے تمہارے لیے زمین کو مسخر بنایا، اسی نے تمہارے لیے کائنات کو، آسمان کو پورے مسخر بنایا، اس نے اپنا تعارف تم سے کروایا، اس نے اپنی قدرت تمہارے سامنے رکھی اور تمہیں ساتھ ساتھ ڈرایا بھی کہ زمین پہ ایسا اگر اس کی نافرمانی اور بغاوت کرو گے وہ تمہیں دھنسائے گا بھی زمین میں، وہ تم پہ پتھر بھی برسائے گا۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہی جو آسمان اور زمین سے تمہیں کھلا رہا ہے تمہارا کھانا بند کر دے پھر کون ہے تمہیں کھلانے والا؟ اللہ ہی ہے۔ اب کافروں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ دلائل سننے کے باوجود بھی لجوا فی عتو و نفور، وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی اور بھاگنے میں، ہدایت سے بھاگتے ہیں۔ اب جب ہدایت سے بھاگتے ہیں تو مومن اور کافر کی پھر ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو منہ کے بل گرتا ہوا جا رہا ہے، اس کو راستہ بھی نظر نہیں آتا، دائیں بھی اس کو کچھ نظر نہیں آتا، بائیں بھی اس کو کچھ نظر، وہ دگے کا رہا ہے اور جا رہا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو بالکل سیدھا جا رہا ہے، منزل مقصود تک بھی پہنچتا ہے، دائیں جانب بھی اس کو نظر آتا ہے جو کچھ ہو، بائیں جانب بھی۔ اس طرح مثال دے رہے افمن یمشی مکبا علی وجہ، بھلا وہ انسان جو منہ کے بل گرتا ہوا جا رہا ہو، اہدا وہ منزل مقصود کو پہنچے گا، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ انسان جو ایک سیدھی راہ پہ چل رہا ہو۔ ایک نے ایک کو معبود بنایا، دوسرے کو معبود بنایا، تیسرے کو معبود بنایا، ایک سے ایک چیز مانگ رہا ہے، دوسرے سے دوسرا چیز مانگ رہا ہے، تیسرے کو تیسری چیز کا چیئرمین اور ٹھیکیدار بنایا ہے، اور ایک وہ انسان ہے جو تنہا ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ بھلا وہ دکھے کہنے والا صحیح ہے یا سیدھا ایک؟ ضرب اللہ، اور دوسری آیت بھی قرآن کی ہے نا، مثلا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما للرجل هل یستویان مثلا۔ اللہ تعالیٰ کی مثال بیان کرتے ہیں، بھائی ایک آدمی ہے جو بہت سے آدمیوں کے زیر سایہ ہے، بہت سے اس کے سام ہے، بہت سے اس کے مالک و افسر ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، متشاکسون، اور ورجلا سلما للرجل، اور ایک آدمی وہ ہے کہ وہ ایک ہی آدمی کا انڈر ہے یا تابع ہیں یا اس کے حکم کے تحت ہیں، جو کچھ بھی کہو۔ ایک کو چلانے والے بہت سارے ہیں، یعنی ایک بہت ساروں کا خادم ہے، اور ایک ہی آدمی کا خادم ہے۔
حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ تو چکرا جاتا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں، اس کی کروں، اس کی کروں، ایک نے کہیں بھیجا ہے دوسرا اسے تپڑ مارتا ہے کہ تم کہاں تھا، وہ تو فلانے نے مجھے بھیجا تھا، فلان کام کے لیے گیا، اور ایک ہو۔ تو اس طرح کہا یہ جو ایک اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ہاں، جو ایک دین اسلام پہ آ جاتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں۔ اور آخرت میں یہ تو دنیا ہے، آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا۔ جو اللہ کو چھوڑ کے غیر کی عبادت کر رہا ہے وہ منہ کے بل سر پہ جا رہا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تو صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ قیامت میں پھر یہ کافر سر پہ کس طرح چلتا ہے؟ کہا زمین پہ دنیا میں پاؤں پہ وہ کس طرح چل رہا ہے، چلانے والا تو وہ اللہ ہے۔ جب وہ اس کو چلائے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا نا، اپنے مخلوق میں اللہ پاک نے دکھایا ہے۔ دیکھیے انسان 2 پاؤں پہ چل رہا ہے، اور سانپ کو دیکھو اپنے پیٹ پہ چل رہا ہے، اور بکری کو دیکھو 4 پاؤں پہ چل رہا ہے۔ جس طرح اس کی مرضی اس طرح پھر چلائے۔ ایک ساتھ وہ بھی آئے گا کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ سر کے پر چلائے گا۔ بنا چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کے طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کیا یہ اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے ہیں؟ اڑتے پرندوں کو دیکھ کے اس میں غور کرو، صافات ویقبض، وہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے ہیں، کبھی پھیلاتے اور کبھی سمیٹتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، وہ اپنے اس وزنی بدن کے ساتھ، جثے کے ساتھ ہوا میں جا رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ انہ بکل شیء بصیر، وہ اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، وہ اللہ دیکھتا ہے، اسی کا تصرف ہے۔ یہ پرندے اللہ کے حکم سے چل رہے ہوتے ہیں۔ امن ھذا الذی، بلا کون ہے وہ، هو جند لکم، کہ وہ لشکر بنے تمہارا، ینصرکم من دون الرحمن، جو تمہارا لشکر بنے اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہاری نصرت کرے۔ ان الکافرون الا فی غرور، مگر کافر ہی غرور میں مبتلا ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم، بلا کون ہے وہ جو تمہیں کھلائے، ان امسک رزقا، اگر وہ تمہارے رزق کو بند کر دے، اب تمہارے رزق کو روک دے، پھر کون ہے تمہیں کھلانے والا؟ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ یہ کافر دلائل سننے کے باوجود اڑے ہوئے ہیں سرکشی اور بھاگنے میں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، بلا وہ انسان جو منہ کے بل چلتا ہے، اہدی، وہ منزل مقصود کو پانے والا ہے، امن یمشی سویا، یا وہ انسان جو سیدھی راہ پہ چل رہا ہے، جو سیدھا چلتا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پہ منزل مقصود کو پہنچنے والا کون؟ اللہ